नाजरीन आदाब व तस्लीमात। द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन तर्जुमे के फ़न के मौजू पर लेक्चर के इस दूसरे हिस्से में मैं मुर्तज़ा अली अत्तर एक बार फिर आपके सामने हूँ, आपसे मुखातिब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुफ्तगू की थी कि तर्जुमे की अहमियत या ज़रूरत क्या है और क्यों कम से कम एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो दो ज़ुबानों में महारत रखता हो, यानी दो ज़ुबानों को लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो। इसलिए उर्दू के वो तालिब इल्म जो उर्दू जिनकी मादरी ज़ुबान है और अंग्रेज़ी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर वो सीख रहे होते हैं, उनके लिए ये पेपर डिज़ाइन किया गया है। आइए हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए तर्जुमे की गर्ज़ व गायत पर पिछले लेक्चर में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे कि तर्जुमे की तारीफ़ क्या है और तर्जुमे के अक़साम और उसके तरीक़ाकार क्या है। ट्रांसलेशन के लिए उर्दू में मुतबादिल के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम तर्जुमा कहते हैं। तर्जुमे के लग़वी मानी हैं किसी चीज़ को पार लगाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ट्रांसलेशन के भी अंग्रेज़ी में तकरीबन यही माने होते हैं, यानी एक जगह की चीज़ को उठाकर दूसरी जगह उसी शक्ल में पहुंचा देना। इसलिए ट्रांसलेशन के मुतबादिल के तौर पर उर्दू में हम लफ्ज़ तर्जुमा का इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमे की जो आम तारीफ बयान की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन इज एन एक्ट थ्रू विच द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज। Language to be transferred is called the target language, and language whereas the language to be transferred into or arrived at is called the target language। यानी तर्जुमा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक ज़ुबान में मौजूद मतन को, टेक्स्ट को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल किया जाता है। जिस ज़ुबान से मतन लिया जाता है उसे तर्जुमे की ज़ुबान या बुनियादी ज़ुबान कहते हैं, और जिस ज़ुबान में तर्जुमा किया जाता है उसे हम हदफ की ज़ुबान कहते हैं, यानी वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज का काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि तर्जुमे के तरीक़ाकार क्या हैं या तर्जुमे की अक़साम क्या है। आमतौर पर ट्रांसलेशन या तर्जुमे के लिए दो तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं, एक आज़ाद तर्जुमा और दूसरा लफ्ज़ी तर्जुमा। आमतौर पर मजहबी कुतुब के तर्जुमे के लिए जो तरीक़ाकार हम अख्तियार करते हैं या साइंसी और तकनीकी जो कोर मौज़ूआत हैं, जब उन मतन का हम तर्जुमा कर रहे होते हैं तो जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं उसे हम लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं। यानी कुरान शरीफ, बाइबिल, महाभारत, गीता वगैरह का जब आप तर्जुमा करेंगे तो उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं होती है कि एक मुतरज्जिम अपने ख़यालात या अपने एहसासात का उसमें दाखिल कर सके, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल लफ्ज़ों का उन्हीं माने में तर्जुमा किया जाता है। इसे लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं। मगर आमतौर पर जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के तहत वो किसी ज़ुबान में हो, ज़्यादातर जो अदब में ट्रांसलेशंस होते हैं वो उनकी नौइयत होती है आज़ाद तर्जुमे की, यानी अदबी मतून का तर्जुमा आमतौर पर आज़ाद होता है, चाहे वो किसी मज़मून का तर्जुमा हो, किसी कहानी का तर्जुमा हो, किसी नावल का तर्जुमा हो, किसी शेरी पैकर का तर्जुमा हो, किसी ड्रामे का तर्जुमा हो। ये सारे तर्जुमे आमतौर पर आज़ादाना रविश के तहत किए जाते हैं, इसलिए हम इसे आज़ाद तर्जुमा कहते हैं। नाज़रीन, बात को आगे बढ़ाते हुए तर्जुमे के जो दो राहें हैं उन पर पहले गुफ्तगू कर लेते हैं कि जिस तरह से जिक्र किया मैंने कि एक लफ्ज़ी तर्जुमा, दूसरा आज़ाद तर्जुमा। कमर रईस साहब ने अपनी किताब तर्जुमा का फ़न और रवायत में, और उसमें मिर्ज़ा हामिद बेग का एक मज़मून है,
اس میں ایک اور طریقہ کار کا وہ ذکر کرتے ہیں، معتدل یا جمالیاتی ترجمہ۔ آگے آنے والی جو میں آپ سے گفتگو کروں گا اس میں اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ یہ معتدل یا جمالیاتی ترجمہ در ادبی ترجمے کی ایک قسم ہے۔ ترجمے کا سب سے آسان اور پہلا طریقہ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اخباری ترجمہ، یعنی روزمرہ کی خبروں کا، حالات حاضرہ کا آپ ایک زبان سے دوسرے زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخبار میں موجود مواد یا رسائل میں موجود مواد کا ترجمہ کرنا، اور اس کے ذریعے آپ کو جو ایک مترجم کے لیے ضروری شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم 2 زبانوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے، یعنی ایک وہ زبان جس سے وہ ترجمہ کر رہا ہے اور دوسری وہ زبان جس میں وہ ترجمہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو ان 2 زبانوں پر آپ گرفت ہونی چاہیے، اور زبان کی جو رموز و نکات ہوتے ہیں اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ ترجمے کا طریقہ کار اصل متن جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جو ہماری سورس لینگویج جس سے ہم ترجمہ کریں گے اس کا متن جس طرح کا ہوگا، ہمارا اسلوب اور ترجمے کی زبان بھی اس لحاظ سے بدلتی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلا طریقہ کار اخباری یا معلوماتی ترجمہ ہے، دوسرا طریقہ کار ہم جسے کہتے ہیں وہ ادبی ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پر مکسیم گورکی ہو، لیو ٹالسٹائے ہوں، ان کے تراجم چاہے وہ ہندی میں ہوں، اردو میں ہوں یا دنیا کی دوسری زبانوں میں ہوں، اسی طرح سے علامہ اقبال ہوں، غالب ہوں، سر سید ہوں، ان کے تراجم بھی دنیا بھر کی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ ان کی جو اپنی تصنیفات ہیں ان کا ترجمہ ادبی ترجمے کے دائرے میں شامل ہوگا۔ اس میں ایک مترجم کے لیے ایک چیز اور جڑ جاتی ہے کہ اسے مثال کے طور پر پریم چند کے اگر افسانے کا ترجمہ کسی بیرونی زبان، سب سے آسان مثال لیتے ہیں انگریزی جسے لنگوا فرنکا بھی کہتے ہیں، جو ایک رابطے کی زبان ہے اس وقت پوری دنیا میں، اگر اس میں کرنا ہے تو اسے دونوں زبانوں میں مہارت تو حاصل ہونی ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اصل سورس لینگویج میں مواد لکھا گیا ہے اس کے لکھنے والے مصنف کے بارے میں، اس کی ذہنی تشکیل کے بارے میں، اور اس کے عہد کی تہذیبی فضا کی معلومات بھی اسے ہونی چاہیے۔ پریم چند کے مثال کے طور پر کفن کا اگر ہم ترجمہ کسی دوسری زبان یا انگریزی زبان میں کرتے ہیں تو جب تک پریم چند کے لکھنے کی سٹائل، پریم چند کے عہد، پریم چند کے فکری مقاصد کو ہم نہیں جان رہے ہوں گے، ہم بہتر طریقے سے اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا طریقہ کار جو عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے ترجمے کا، جسے ہم جمالیاتی ترجمہ بھی کہتے ہیں، ادبی ترجمے کی بھی یہ بہترین شکل مانی جاتی ہے، یعنی جب آپ ادب میں بھی ایسے متن کا ترجمہ کر رہے ہوں جس کا تعلق شعر سے ہو۔ اب ایک مترجم کے لیے 3 چیزوں کے لیے جاننا اس کا لازم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں زبانوں میں، سورس لینگویج میں، ٹارگٹ لینگویج میں اس کی مہارت، اس کے ساتھ ساتھ جو شاعر ہے اس کی ذہنی تشکیل، اس کے عہد سے واقفیت، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب آپ شعری متون کا ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں زبانوں کی شعری جمالیات سے بھی اس کو واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر جب آپ غزل کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کریں گے تو اگر آپ یہ نہ جان رہے ہوں گے کہ بحروں کا نظام کیا ہوتا ہے، علم عروض کیا ہے، تو اس کا بہتر ترجمہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح سے انگریزی سے اگر ہم کو ترجمہ کرنا ہے کسی رائم کا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بہت آسان مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، آپ دیکھیں گے کہ اس میں لٹل اسٹار واٹ یو آر کے بعد اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے تقریباً طریقہ کار وہی اختیار کیا جاتا ہے جو عام طور سے غزلوں میں ہوتا ہے۔ طریقہ چاہے میر کے غزل کا آپ مسئلہ لے لیں،
ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ خاتمہ تقریباً ایک طرح سے ہو رہا ہے، حالانکہ جو قافیے کی تعریف ہے وہ الگ ہے، جو رائم کی تعریف ہے وہ الگ ہے، مگر جب بھی آپ رائم کا ترجمہ کر رہے ہوں گے انگریزی سے اردو میں، تو آپ کے لیے سب سے بہترین جو صنف سخن ہوگی، جس فارم میں آپ اس کو ڈھال سکیں گے، وہ غزل کا فارم ہوگا۔ یعنی اب دو زبانوں میں مہارت، مصنف کی ذہنی تشکیل، اس کے عہد کا مطالعہ جس جگہ وہ ادب تصنیف کیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعری جمالیات، علم بیان وغیرہ کا علم ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کلاس میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹرانسلیشن کے تعلق سے چند اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تب تک کے لیے فقط والسلام۔